بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صاحبان، میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر کی یہ عظیم و شان داستان کامسین سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی ایک قسط سن چکے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ طاہرہ جلدی سے الگ کھسک گئی۔ محمد اسلم نے دیکھا کہ جہاز کے نیچے ایک مچھلی تیر رہی ہے، اتنی بڑی مچھلی کہ جو جہاز سے بھی کافی زیادہ لمبی تھی۔ طاہرہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مچھلی نے سر نکال کر ایک اور مچھلی کو جو کہ اس کے منہ میں تھی اچھالا اور اسے نگلنے کے لیے اپنا منہ کھولا۔ اس کا منہ گویا غار کی طرح کھل گیا۔ طاہرہ ڈر گئی اور ڈر کر محمد اسلم کی گود میں جا پڑی۔ اس نے گگیائے ہوئے انداز میں کہا، یہ کیا ہے؟ محمد اسلم نے دل دہی کے لہجے میں کہا، مت ڈر طاہرہ، یہ مچھلی ہے۔ طاہرہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے، اتنی بڑی؟ اسلم کہنے لگا، یہ تو ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، سمندر میں تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کشتیوں تک کو نگل جائیں۔ طاہرہ کہنے لگا، اللہ کی پناہ۔ اسی وقت ہوا تیز ہو گئی اور صاف مطلع پر بادلوں کی ہلکی سی چادر پھیلنے لگی۔ جہاز کس کنارے پر سے جہاں ناخدا تھا کچھ شور بلند ہوا۔ طاہرہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور وہ اور محمد اسلم دونوں حیران ہو کر اسی طرف دیکھنے لگے۔ اسلم اور طاہرہ دونوں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تیز ہوا کے چلنے سے رات کا قدرتی سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ طاہرہ نے محمد اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا شور ہونے لگا ہے یہ؟ محمد اسلم نے کہا، شاید ناخدا نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے۔ طاہرہ کہنے لگی، کیا چیز ہوگی وہ؟ اسلم نے جواب دیا کہ کوئی خوفناک مچھلی یا بحری قزاقوں کا کوئی جہاز۔ طاہرہ بولی، ممکن ہے ناخدا نے بحری ڈاکوؤں کا کوئی جہاز ہی دیکھ لیا ہو۔ اسلم نے کہا کہ لیکن اگر جہاز دیکھا ہوتا تو تمام مسلمان مسلح ہونے لگتے۔ طاہرہ، یہ ٹھیک کہتے ہو، شاید کوئی اور ہی بات ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ اسلم نے کہا، چلو دیکھیں۔ دونوں اٹھے اور ناخدا کی طرف چلے۔ اب ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر چھانے لگے تھے۔ چاند بھی سیاہ بادلوں کے نیچے چھپ گیا تھا۔ چاندنی سمٹا کر غائب ہو گئی تھی اور اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جہاز کے صحن میں کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ محمد اسلم نے کہا، طاہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ طاہرہ، طوفان؟ سنا ہے کہ سمندر کا طوفان تو نہایت ہیبت ناک ہوتا ہے۔ اس وقت ایک سراندیپ کی رہنے والی لڑکی جو کنیزوں کے زمرے میں تھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ اس نے طاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سمندر کا طوفان بڑا ہلاکت خیز ہوتا ہے۔ طاہرہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ لڑکی، ایشور کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ طاہرہ نے حیرت سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اندر جی مہاراج کسی وجہ سے آج ناخوش ہو گئے ہیں۔ باد و باراں انہی کے قبضے میں ہے اور انہوں نے ہی یہ طوفان بھیجا ہے۔ طاہرہ چونکہ راسخ العقیدہ مسلمان لڑکی تھی، ہر مسلمان ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت تمام قوتوں سے بالاتر مانتا ہے۔ اسے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ اس نے کہا، ایسی باتیں نہ کرو، اس سے خدا کی توہین ہوتی ہے اور بحیثیت ایک مسلمان کے میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ لڑکی کہنے لگی مگر طوفان اندر جی مہاراج نے اٹھایا ہے۔ وہ لڑکی بولی کہ طوفان اندر جی مہاراج نے اٹھایا ہے اور وہی اسے دور کر سکتے ہیں۔ طاہرہ بولی نہیں، سوچو، جب ہر چیز ایشور کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہی سب پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی بولی تم مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے، مگر ہم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوتاروں کو بھی بڑی شکتی حاصل ہے اور وہ اس قوت سے جب چاہیں دنیا والوں کو پریشان اور دکھ کر سکتے ہیں۔ طاہرہ بولی لیکن اگر تمہارا ایشور نہ چاہے تب بھی؟ لڑکی ہاں تب بھی، ہمارے دیوی اور دیوتا بڑے غصہ ور ہوتے ہیں، جب کسی سے ناخوش ہو جاتے ہیں تو انہیں تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتے، اسی وجہ سے ہم ان سے ڈر کر انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ طاہرہ بولی افسوس کس قدر غلط نظریہ ہے تمہارا، تمہاری دیوی دیوتا اور ہمارے رسول پیغمبر سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، بغیر اس کی مرضی کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر تم دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو کیا ہی اچھا ہو۔ لڑکی کو اطمینان حاصل نہ ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ طاہرہ اور محمد اسلم دونوں بڑھ کر ناخدا کے پاس پہنچے۔ اس وقت اس کے پاس بہت سے مسلمان کھڑے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جی ہاں، سخت طوفان کے آنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہوا کے تھپیڑوں سے سمندر میں موجیں اٹھنے لگی ہیں۔ یہ ہلکے جہاز زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بوڑھے مسلمان نے کہا خیال تو میرا بھی یہی ہے، مگر پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناخدا کہنے لگا میرے خیال میں تمام جہازوں کو زنجیروں سے جکڑ کر ایک مضبوط بیڑا بنا لینا چاہیے۔ اسلم کہنے لگا یہ تدبیر نہایت مناسب ہے۔ تمام جہاز آگے پیچھے قطار میں جا رہے تھے۔ یہ جہاز جس پر اسلم اور طاہرہ تھے سب سے آگے تھا۔ ناخدا نے جہاز کی رفتار کم کر دی۔ اس کی رفتار کم ہوتے ہی تمام جہازوں کی رفتار کم ہو گئی اور آخر کچھ دور جا کر تمام جہاز رک گئے۔ جہاز والے تیز ہوا اور بادلوں کی آمد کو طوفان کا پیش خامہ سمجھ رہے تھے، اس لیے قریب سب ہی پریشان ہو رہے تھے، اور پریشان ہونے کی وجہ بھی تو تھی۔ جہاز سمندر میں تیر رہے تھے، جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی ہی پانی تو دکھائی دیتا تھا، گویا آسمان تھا اور نیچے پانی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کوہ پیک کر موجیں اٹھنے لگی تھی۔ جہاز ہلکا ہونے کی وجہ سے موجوں کے رحم و کرم پر تھے، ذرا سی دیر میں الٹ سکتے تھے۔ پہلے جہاز کے ناخدا نے دوسرے اور دوسرے نے تیسرے سے کہہ دیا کہ چار جہازوں کی 2 قطاریں بنا کر ایک جہاز کو دوسرے سے زنجیروں میں جکڑ کر بیڑا بنایا جائے تاکہ تمام جہاز مل کر طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ فوراً 4 جہاز آگے بڑھے اور 4 ان کے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح سے 8 جہازوں کی 2 قطاریں کر کے سب کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ جس وقت ان جہازوں کو ملایا اور زنجیروں سے کسا جا رہا تھا، اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور کالے بادلوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیا تھا۔ اب سمندر حد درجہ خوفناک ہو گیا۔ سمندر کے نیلے پانی کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا تھا، ہر طرف سیاہی چھا گئی تھی۔ ہر جہاز میں ایک معمولی قسم کے کمرے تھے جو اس قدر تنگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2 اور 3 آدمی ہی رہ سکتے تھے۔ چونکہ طوفان کے زور شور سے آنے کی توقع تھی، اس لیے بچوں اور عورتوں کو کمروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ طاہرہ بھی چلی گئی اور سب مرد جہاز کے صحن میں کھڑے رہ گئے۔ اب آہستہ آہستہ جہازوں کو چلانا شروع کر دیا گیا تھا، جو پانی کو چیرتے تاریکی کے پردے کو چاک کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہوا دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی، بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اونچی اونچی اٹھنے والی پانی کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ ان لہروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ خاموش سمندر میں طوفان آ گیا ہے۔ اس وقت ہر شخص پریشان تھا۔
اور ہر ہندو اپنے دیوتا سے طوفان کو دور کرنے کی التجا کر رہا تھا، ہر مسلمان خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ بادل اس زور سے کڑک رہا تھا کہ دل دہل جاتا تھا، بجلی بھی چمک رہی تھی اور ہوا کا زور ایسا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ موجیں جلد جلد اور اونچی اونچی اٹھ کر جہازوں سے اپنے سر پٹک رہی تھی، اور جہاز خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ ایسے میں بوندیں بھی پڑنے لگی اور تمام لوگ جو جہازوں کے صحنوں میں کھڑے تھے کمروں کے اندر جانے پر مجبور ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کے ساتھ ہوا کی سنسناہٹ پہلے سے زیادہ تیز ہو کر نہایت خوفناک ہو گئی تھی۔ ہر کڑک کے ساتھ بجلی چمکتی تھی اور بجلی کے چمکنے سے سارا آسمان روشن ہو جاتا تھا۔ آسمان کے روشن ہوتے ہی دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو کر بند ہو جاتی تھی۔ آج خلاف معمول مطلع صاف ہونے پر رات کے وقت اچانک طوفان اپنی پوری ہلاکت خیزیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ بچے خوف و دہشت سے کانپ کر اپنی ماؤں کی گودوں میں چھپے بیٹھے تھے، اور جن بد نصیبوں کی مائیں نہ تھی وہ سہمے کھڑے تھے کہ کس کے دامن میں پناہ لیں۔ اس قافلے کے ساتھ بہت سے ایسے بچے بھی تھے جن کے والدین انتقال کر چکے تھے، اور وہ ان مسلمانوں ہی کو اپنے ماں باپ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی انہیں بالکل اپنے بیٹوں ہی کی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ کبھی ان کے دلوں کو میلا نہ ہونے دیتے۔ انہوں نے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ پڑھی تھی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر پیار سے، محبت سے، الفت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ یتیموں کی مدارات اپنے بچوں سے زیادہ کرتے تھے۔ چنانچہ اب عورتوں اور مردوں نے سہمے ہوئے یتیم بچوں کو اپنے سینوں سے لگایا تھا۔ آج ہم مسلمان یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے کنی کترا کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یتیموں کا سایہ ہم پر نہ پڑے، جیسے کہ وہ قابل نفرت مخلوق ہیں۔ نہیں جانتے کہ ہماری ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور مفت میں ہمارے اعمال نامے سیاہ ہوتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کل ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ آج جیسا سلوک ہم دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر کل ایسا ہی سلوک ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی کرے تو کیا ہماری روح کو صدمہ نہیں پہنچے گا؟ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان ہر یتیم بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ صاحبان، ہمارے کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ یتیم بچے کے سر پر رکھا تو جتنے بال اس یتیم کے سر کے اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے، رب لم یزل اتنی ہی مسلمان کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایسا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں خوش ہوں گے، اور ان دونوں کی خوشی اس مسلمان کو جنت میں لے جائے گی۔ ہر مسلمان کا یہی حاصل ہے۔ آئیے داستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ طوفان کے زور و شور میں بھی جہاز برابر چل رہے تھے، کیونکہ وہ کوہ شکن موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے ان کے بڑھنے کی رفتار بہت کم تھی۔ رفتہ رفتہ رات زیادہ ڈوبتی چلی گئی، مگر جو رات زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی طوفان کا زور بھی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک، ہوا کا زور اور بارش کا شور دلوں کو دہلا رہا تھا۔ ناخدا کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی کہ اس نے تمام جہازوں کو ایک دوسرے سے جکڑ دیا تھا۔ اس طرح سے تمام جہاز
उस वक़्त तक बचे हुए थे, और अगर अलग अलग होते तो शायद उनमें से एक भी बाकी न बचता, और सब के सब हिचकोले खा खा कर डूब जाते। अल्लाह अल्लाह करके आधी रात के बाद तूफान कम हुआ, हवा रुक गई, बादल छट गए, बिजली की कड़क और चमक बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मथला साफ हो गया, चांद निकल आया। फिर चांदनी ने समुंदर और जहाज़ों पर अपनी सफ़ेद चादर बिछा दी। अब लोगों को इत्मीनान नसीब हुआ और वो नहायत इत्मीनान से पढ़कर सो गए। सुबह जब बेदार हुए तो जहाज़ खुश्की की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाकर नाखुदाओं ने जहाज़ के लंगर डिलवा दिए और ये बहरी बेड़ा रुक गया। मुसलमान नहीं जानते थे कि इस वक्त जहाज़ की साहिल पर आ गए हैं, इसलिए उनमें से कई लोगों ने नाखुदाओं से दरियाफ्त किया कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। नाखुदाओं ने जवाब दिया कि हम इस वक्त सिंध की मशहूर बंदरगाह देबल आ गए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रात के तूफान का मुकाबला करने की वजह से जहाज़ शिकस्ता हो गए हैं और उनकी मरम्मत नहायत ज़रूरी है, इसलिए तमाम लोग साहिल पर उतर जाएं। चुनाचे फ़ौरन ही लोग खुश्की पर उतर गए और मुसलमान ज़रूरियात से फ़ारग होकर नमाज पढ़ने लगे। जब वो अपनी नमाज से फ़ारग हुए तो उन्होंने हज़ार नीम बरिहना इंसानों को तीर कमान लिए अपनी तरफ भाग कर आते हुए देखा। ये सब लोग उन आने वालों को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। जिस वक़्त मुसलमान जहाज़ों से उतरे थे उस वक़्त उन्हें यह ख्याल तक न आया था कि हमारा साहिल पर किसी कौम से मुकाबला भी हो सकता है, इसलिए उनमें से कोई भी हथियार लेकर ना उतरा था। सब के सब निहित्ते थे। उस वक़्त नीम बरहिना वहशी सूरत इंसान तीरों कमान लिए उनकी तरफ झपटते हुए नजर आए तो वो हैरत भरी नज़रों से उनको देखते रह गए। वो खामोश बैठे देखते रहे। चूँकि नीम बरहिना वहशी ज़्यादा करीब आ गए थे, इसलिए अब उन्हें मौका भी ना रहा था कि मुसलमान जहाज़ों में वापस जाकर अपने हथियार उठा लाएं। लेकिन उनकी शैतानी सूरतें देखते ही मुसलमान समझ गए कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है और गुमाने गालिब है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचा देगी। चुनाचे ये लोग खिसक कर झाड़ियों के पीछे जा छुपे। नीम बरहना वहशी दौड़ कर आए और मुसलमानों को अपने घेरे में ले लिया। उनके गर्द छा गए। उनमें से एक शख्स जो किसी कदर सीन रसीदा था कहने लगा, तुम हमें अरब के रहने वाले मुसलमान मालूम होते हो। एक ज़ईफ़ुल उमर मुसलमान ने जवाब दिया, तुमने ठीक पहचाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन आप कौन हैं? वही शख्स कहने लगा, हम हिंदुस्तान के शमाल मगरबी हिस्सा सिंध के रहने वाले हैं। मुसलमान ने पूछा, क्या तुम राजा दाहिर के सिपाही हो? वो सिंधी बोला, हाँ हम राजा दाहिर के सिपाही हैं और आज तमाम सिंध और राजपूताना पर दाहिर की हुकूमत है। आज तमाम सिंध और राजपूताना पर राजा दाहिर की हुकूमत है। हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे उससे डरते हैं, लरसते हैं, कांपते हैं, खौफ खाते हैं। मुसलमान कहने लगा, हमको मालूम है कि राजा दाहिर बहुत बड़ा राजा है, उसकी सल्तनत भी बहुत बड़ी है, लेकिन ना वो मुसलमानों के खिलाफ है और ना ही मुसलमान उसके खिलाफ हैं। सिंधी कहने लगा, हम इसलिए यहाँ तय्युनात हैं कि जो लोग इस तरफ से गुजरे हैं हम उनको गिरफ्तार कर लें। मुसलमान कहने लगा, मगर उन लोगों को जो राजा दाहिर के दुश्मन हैं। सिंधी हंसते हुए कहने लगा, बेवकूफ मुसलमानों, मुसलमान हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुसलमानों को इसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। असलम ने उसे दरियावत किया कि तुम किस वजह से मुसलमानों के दुश्मन हो? सिंधी बोला, तुम्हारी सल्तनत मगरब से मशरिक की तरफ बढ़ती चली जा रही है
لہٰذا خدشہ ہے کہ کہیں تم ہمارے سندھ اور پھر ہند پر بھی قبضہ نہ کر لو۔ محمد اسلم بولے مگر تم نہیں جانتے کہ مسلمان بلا وجہ کسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تا وقتی کہ ان کو حملہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سندھی پھر کہکا لگا کے ہنسا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا اطمینان رکھو، ابھی ہم تمہارے خلیفہ پر حملہ کر کے اس کا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ محمد اسلم بولا ہاں اگر تم اس قدر قوت رکھتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، کوشش کر سکتے ہو۔ سندھی نے حقارت امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا قوت؟ کیا تجھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری قوت پر شک ہے؟ تجھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بہت جلد ہماری قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ محمد اسلم نے کہا لیکن قوت کا مظاہرہ کرنے سے سوائے انسانی خون ریزی کے اور کیا حاصل ہوگا؟ وہ ہندو کہنے لگا ہم ہندوستان کے رہنے والوں کو مسلمانوں سے بڑا خطرہ ہے۔ آج جس سرحد سے اسلام پھیل رہا ہے اس سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اسلامی دباؤ ہندوستان میں بھی نہ آ جائے۔ محمد اسلم نے اسے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ نہ کرو گے تو مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہاری طرف آئیں، اور جب نہ مسلمان آئیں گے تو نہ ہی ان کے ساتھ اسلام آئے گا۔ سندھی کہنے لگا مگر ہمارے راجہ دار کا حکم ہے کہ ہم ہر اس مسلمان کو جو ہمارے ہاتھ میں آ جائے گرفتار کریں گے۔ اس پر اسلم کہنے لگا کہ تمہاری یہ حرکت مشتعل کر کے مسلمانوں کو تمہارے ملک پر حملہ کرنے کی دعوت ضرور دے جائے گی۔ سندھی کہا لگا کر ہنسا۔ اس نے کہا کیا مسلمانوں کا خلیفہ ایسا بے وقوف ہے کہ چند مسلمانوں کے اسیر یا قتل ہو جانے سے غضبناک ہو کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی وہ جرت کرے؟ اس پر محمد اسلم نے اسے جواب دیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، چند مسلمان ہی نہیں بلکہ اگر ایک مسلمان بھی اسیر یا قتل ہو جائے گا تو اس کا انتقام لینا ساری دنیا پر فرض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خلیفہ مجبور ہوگا کہ وہ کسی دشواری کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے فوراً حملہ کر دے۔ سندھی کہنے لگا دیکھا جائے گا، میں راجہ داہر کے اس لشکر کا جو تم کو محصور کیے کھڑا ہے سردار ہوں، تم کو گرفتار کر کے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ہمارے نیزے تمہارے سروں سے آر پار ہو جائیں گے، ہماری تلواریں تمہارے سر اڑا دیں گی، ہمارے تیروں کے منہ تمہارا خون چاٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس لیے تم خاموشی سے گرفتاری دے دو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری کا اثر تمہارے خلیفہ اور مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے اور وہ تمہاری رہائی کے لیے کیا کارروائی کرتا ہے۔ محمد اسلم کہنے لگا مگر میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں گرفتار کر کے اپنے ملک پر مسلمانوں کو حملہ کرنے کی دعوت نہ دیجیے۔ سندھی بولا بے وقوف مسلمان، ہم تم کو اسیر کر کے لے جائیں گے اور تمہاری قربانی مندروں پر چڑھائیں گے۔ صاحبان یہ وہ دور تھا کہ جب مندروں میں انسانوں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس پر محمد اسلم نے جواب دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی کی بجائے تمہاری قربانی ہونے لگے۔ سندھی نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا یہ صرف تمہارا خیال ہے، اچھا دیکھو تمہاری قربانی ہوتی ہے یا ہماری قربانی ہوتی ہے؟ اب اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے بولا مہابیرو، بڑے بہادروں، ان ملیچ مسلمانوں کو قید کر لو۔ سندھی لٹیرے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اگرچہ مسلمان نہتے تھے اور بہت ہی کم تھے، ان کا خون ان کی رگوں میں جوش حرارت سے کھولنے لگا۔ وہ سب اٹھ کر اس شان سے کھڑے ہو گئے جیسے وہ سندھیوں پر جھپٹ کر ان پر حملہ کرنے والے ہیں، مگر سندھی خوب جانتے تھے کہ مسلمان نہتے ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مسلمانوں سے مرعوب نہ ہوئے بلکہ کمانے اپنے شانوں پر ڈال ڈال کر اور تیغے لے لے کر انہیں گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ صاحبان ابھی وہ ان کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ آواز آئی ٹھہرو۔ سب آواز کی طرف دیکھنے لگے۔
اس طرف ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی جس کے سر کے بال بڑی بے ترتیبی سے پشت و سینے پر پڑے ہوئے تھے، گال پچکے ہوئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں، دانت بدنما اور ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی تھی اور پتلیاں چنگاریوں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایک سفید چادر سر سے پیروں تک اوڑھے وہ ادھیڑ عمر عورت کھڑی نہایت خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمام سندھی کسی قدر جھک گئے اور سندھی سرداروں نے کہا، ہاں ماتا جوگن۔ یہ ماتا جوگن ایک ساحرہ تھی جو الاور کے قلعہ کے پاس رہتی تھی، مگر ہر جگہ گھومتی پھرتی تھی۔ سندھی اسے ڈرتے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ صاحبان، سندھ کا بچہ اس جوگن کو جانتا تھا۔ وہ ایک ایسے غار میں رہتی تھی جس کے چاروں طرف ہر وقت خوفناک زہریلے سانپ دوڑتے رہتے تھے۔ تمام سندھی اس عورت سے ڈرتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ جوگن نے کہا، ہاں میں جوگن ہوں اور اس لیے آئی ہوں کہ تم کو آگاہ کر دوں کہ تم نجومیوں کی اس پیش گوئی کو یاد کرو جو آج سے برس پہلے کہی گئی ہے۔ سندھی سردار نے دریافت کیا، ماتا وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ جوگن بولی، یہی کہ مسلمانوں کا ایک دن سندھ پر قبضہ ہو جائے گا۔ سردار، لیکن اس کا کوئی وقت تو نہیں بتایا گیا۔ جوگن بولی، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ سردار کہنے لگا، لیکن ماتا جب تک ہم زندہ ہیں ایک مسلمان کو بھی اپنی پوتر بھومی یعنی پاک سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ جوگن نے کہا، مگر مسلمانوں کو اس سیلاب کو روکنے والی قوت دم توڑ جائے گی جب مسلمان آئیں گے، لہٰذا ان مسلمانوں کے ساتھ مخاصمہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بہتر یہی ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ سردار کہنے لگے، کیسے چھوڑ دیں؟ مہاراجہ داہر کو پتہ چل گیا تو ہمیں مروا ڈالے گا کہ تم نے مسلمانوں کو اور ان مسلمانوں کو جو ساحل پر خود آ گئے تھے واپس چلا جانے دیا ہے، گرفتار کیوں نہیں کیا؟ جوگن کہنے لگی، اچھا میرا کام تھا تمہیں آگاہ کر دینا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ سردار کہنے لگا، ہم اپنے مہاراجہ کی وجہ سے مجبور ہیں۔ صاحبان، جوگن پراسرار طریقے پر غائب ہو گئی اور تمام سندھی اور سارے مسلمان اسے دیکھتے ہی رہ گئے، کدھر گئی ہے؟ جب وہ چلی گئی تب سردار نے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم اس جادوگرنی کا کہا نہیں مان سکتے، لہٰذا آگے بڑھو اور تمام مسلمانوں کو اسیر کر دو۔ سندھی سپاہی بڑھے اور مسلمانوں کو گرفتار کرنے لگے۔ مسلمان مزاحمت کر کے انہیں اپنے آپ سے ہٹانے لگے، لیکن وہ اس قدر زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کو 10 اور 20 لپٹ گئے۔ اس طرح انہوں نے تمام مسلمانوں کو پکڑ کر رسیوں میں جکڑ لیا۔ انہیں گرفتار کر کے انہوں نے سرادیپ کے مردوں اور عورتوں نیز جہازوں کے ناخداؤں کو بھی گرفتار کر لیا اور جہاز کے اوپر سے تمام سامان وغیرہ اتروا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان وحشی انسانوں نے مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو ہی رسیوں سے جکڑ دیا تھا اور اس سختی سے جکڑا تھا کہ اس کی تکلیف سے اور اس سختی سے جکڑا تھا کہ اس کی تکلیف سے معصوم بچے بلبلا اٹھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے بچوں کی رسیاں کھول دیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، مگر ان درندوں نے نہ مانا، بلکہ جن عورتوں نے یہ درخواست کی تھی، استدعا کی تھی، انہوں نے ان کے گالوں پر تمانچے مارے۔ ان کی یہ وحشیانہ حرکت دیکھ کر تمام مسلمان جوش غضب سے سرخ ہو گئے، مگر اس وقت وہ جکڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا تمام مسلمان
پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ جب ایک عورت کو پیٹا گیا تو اس نے چلا کر کہا، اغثنی یا حجاج، اغثنی یا حجاج، اے حجاج ہمیں بتاؤ، اے حجاج ہمیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ صاحبان، ہم پہلے سے بیان کر رہے ہیں کہ حجاج بلاد مشرق کا وائس رائے تھا، اور یہ لوگ حجاج ہی کے پاس جا رہے تھے، اس لیے اس عورت کی زبان سے حجاج کا ہی نام نکلا۔ سندھیوں نے عورتوں، مردوں، بچوں کو کوڑے مار مار کر اذیتیں دیتے ہوئے مویشیوں کی طرح انہیں ہانکنا شروع کر دیا۔ مسلمان، اور وہ مسلمان جو اس وقت مظلوم تھے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے ان وحشی درندوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔